آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل پروگرام میں، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو مقاربت کے کچھ اصول سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جو باتیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ان باتوں میں مقاربت کے اصول کے تعلق سے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ اپنے شریک مقاربت اس کے ساتھ پورا تعاون کریں، سہیوگ دیں اور اس کو تڑپتا ہوا نہ چھوڑ جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقاربت کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ دونوں کا انزال ایک ساتھ ہو۔ اگر یہ نہیں ہو پا رہا ہے پھر بھی آپ اپنی ضرورت پوری کر کے الگ نہ ہو جائیں، کروٹ بدل کے سو گئے۔ اب آپ کو دوسرے کا کوئی مطلب ہی نہیں، وہ کس حال میں ہے، کیا پریشانی اس کو ہے، کیا پریشانی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک لیڈی کا قصہ لکھا ہے، ایک خوبصورت حسین جمیل لڑکی اس الزام میں گرفتار ہوتی ہے، اس کا شوہر اس کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے، پولیس میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے اور بدکرداری میں ملوث ہے۔ شوہر نے جب آ کے اس کی رپورٹ لکھوائی تھی تو ان لوگوں کو، پولیس والوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ وہ لیڈی کیسی ہوگی، لیکن جب جا کر وہ لوگ ملے اور اس کو لے کر تھانے میں آئے تو تھانے دار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی نہایت درجہ حسین خوبصورت ہے اور پڑھی لکھی سمجھدار ہے، اور اس کا شوہر بھی نہایت حسین خوبصورت ہینڈسم نوجوان۔ تھانے دار کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اتنے حسین خوبصورت ہینڈسم نوجوان کو چھوڑ کر یہ عورت اس کے ساتھ بے وفائی کیوں کر رہی ہے۔ اس کو بڑا غصہ تھا اس عورت کے اوپر، وہ چاہتا تھا کہ ایسی عورتوں کو زبردست سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ اس سے پہلے وجوہات جاننا چاہتا تھا کہ جو شکایت لکھوائی گئی ہے شکایت درست ہے۔ پتہ چلا شکایت درست ہے، اس کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ عورت اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن جو الزام میرے اوپر لگایا گیا ہے وہ الزام بھی درست ہے۔ اس نے جاننا چاہا آخر کیوں، یہ بے وفائی کس لیے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے شوہر کو سوائے اپنی ضرورت پوری کرنے کے اور مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تھانے دار نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کو بڑا تعجب ہوا اور اصل پرابلم اس کی سمجھ میں آئی کہ اصل پرابلم کیا ہے۔ یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے صرف اتنا تعلق رکھے کہ اپنی ضرورت پوری کرے، پھر بعد میں اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اول تو مداعبت اور مقاربت سے پہلے ہنسی مذاق وغیرہ کی کوئی چیز نہیں، آئے اپنی ضرورت پوری کی اور چلے گئے۔ بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کو کب انزال ہوا نہیں ہوا، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ اس بات کا دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کے شریک کا کیا حال ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اس کا دل بھرا کہ نہیں بھرا، آپ نے اپنا دل بھر لیا، اس کا کیا حال رہا، اگر اس بات کی طرف آپ نے توجہ نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی اسی طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوی، آپ کی بیگم کسی دوسرے کو تلاش کرے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں کہ آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کی بات صرف دل میں رکھیں اور باقی اپنے شریک کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھیں۔ اگر آپ کو تکنیک نہیں آتی کسی سے پوچھ لیں، کوئی کتاب لے کر پڑھ لیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی جنسی قوت کے بڑھانے کے لیے دوائیں کھانے کی اگر آپ کو ضرورت ہے دوائیں کھائیں، احتیاط کریں، لیکن ایسا نہ کریں کہ ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اپنی ضرورت پوری کر لیں اور اس کو یوں ہی چھوڑ دیں۔ ایسا اگر کریں گے تو
آخر میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، اور اس شرمندگی سے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو کئی طرح کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اول تو یہ کہ اس کو آسودگی نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ اس طرح سے اگر اس کو انزال نہیں ہوتا اور مقاربت بند کر دی جاتی ہے تو اس کے گردوں میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ گردوں کا ورم آگے چل کے پتھری کا سبب بنتا ہے، اور پھر وہ لیکوریا کے شکار ہو جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لیکوریا بہت ہی موذی مرض ہے۔ بظاہر تو اس سے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی، جب تک وہ انتہائی شکل اختیار نہ کرے تب تک اس سے بدبو اور دوسری چیزیں بھی پیدا نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ عورت کے حسن کو، جمال کو، خوبصورتی کو، اس کی صحت کو، اس کی تندرستی کو، اس کے سواستھ کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے جیسے ایک بتاشا آپ لیں اور پانی میں ڈال دیں، جس طرح سے وہ بیٹھ جاتا ہے اور گھل جاتا ہے اور بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا، ایسے ہی عورت لیکوریا کی وجہ سے گھل جاتی ہے، اس کی صحت، تندرستی، حسن و جمال سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنی جنسی زندگی کے تحفظ کے لیے یہ تکنیک آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا خیال رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ چھیڑتے ہیں ایک اور مسئلہ۔ اگلا مسئلہ ہمارا، چونکہ جنسی تعلق سے متعلق چل رہا ہے، شب زفاف یا سہاگ رات سے متعلق چل رہا ہے، تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا مناسب وقت کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کا مناسب وقت بتلائیں، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد پھر آتے ہیں اور پھر اس موضوع کو موضوع سخن بناتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈ والا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر سنیچر رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ علاج جسمانی ہو یا ذہنی، اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے۔ شفا طب نبوی کا خزانہ، ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔
मौत की हौलनाकियां। जानिए शेख अबुल बयान से इन सारे सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। हाँ, तो नाजरीन, ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि वक्त क्या होना चाहिए, मुकारिबत का, हम बिस्तरी का, मुबाशरत का। वक्त बहुत अहमियत रखता है। अगर आपने सही वक्त का इंतखाब नहीं किया तो खदशा है कि आप कई तरह की बीमारियों में गिरफ्तार हो जाएंगे, और ये बीमारियां आपकी जिनसी जिंदगी को दुश्वार से दुश्वार तर बना देंगी। और एक ऐसा वक्त आएगा कि आप जिनसी ताल्लुकात से भागेंगे, दूर होंगे, और सेहत और तंदुरुस्ती आपकी दिन ब दिन गिरती चली जाएगी। इसलिए वक्त की अहमियत बहुत ज़्यादा है, और इस बात को खूब अच्छी तरह से ज़हन नशीं कर लेना चाहिए कि इस सिलसिले में उलमा ने, अतिब्बा ने जो हिदायत हमें आपको दी हैं, उनको हम अच्छी तरह से कान से सुने और दिल में जगा दें, और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। उलमा ने और अतिब्बा ने जो तहकीक और तजर्बे के बाद हमें हिदायत दी हैं, उनमें सबसे पहली हिदायत जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, और जिसमें अक्सर नौजवान गिरफ्तार होते हैं, कभी भी जिमा ना करें, मुबाशरत ना करें, मुकारिबत ना करें, मिलाप ना करें जब आपका पेट भरा हुआ हो। अभी आपने खाना खाया, आधा घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद आप चले मुकारिबत करने के लिए, जिमा करने के लिए। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हज़ारे दूर रहें इससे। अगर आपने ऐसा किया तो आप शदीद किस्म के कब्ज़ में, हज़म की खराबी में मुब्तला हो जाएंगे, भूख ख़त्म हो जाएगी, मैदे पे आपके वरम पैदा हो जाएगा, और वरम की वजह से आपका मैदा आपके दिमाग को हमेशा यही सिग्नल देता रहेगा कि पेट भरा हुआ है, खाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा दिन गुजर जाएगा और आप खाना नहीं खाएंगे क्योंकि भूख ही नहीं लग रही है। कोई कहेगा भी कि आओ भाई खाना खा लो, टाइम हो गया, क्या करें, भूख नहीं लग रही है। हर एक आदमी से यही शिकायत करते फिरेंगे, भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लगती है। भूख क्यों नहीं लगती? पेट को ज़रूरत है, जिस्म को ज़रूरत है, आपके जिस्म को एनर्जी चाहिए, लेकिन दिमाग को जो सिग्नल जाना चाहिए वो सिग्नल आपका गलत जा रहा है। आपका मैदा वरम की वजह से यह सिग्नल भेज रहा है कि पेट भरा हुआ है, लिहाजा आपको खाने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इच्छा होती ही नहीं खाने की। तो ये होता कैसे है? भरे पेट पर मुकारिबत करने से, जिमा करने से, और अक्सर नौजवान इब्तिदा में इसका शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह से आप उसकी सेहत भी ख़राब करते हैं और अपनी सेहत भी ख़राब करते हैं। तमाम अतिब्बा, तमाम उलमा, तमाम डॉक्टर्स इस बात से आपको मना करते हैं, रोकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, अगर आपको किसी ख़ास वक्त में जमा करना है, मुकारिबत करनी है, मिलना है, आपको चाहिए कि 2.5-3 घंटा पहले खाना खा लें। खाना ज़ूद हज़म खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। आपकी खुराक 4 रोटी की है तो 3 रोटी खाएं, आगे पीछे फिर खा लें। लेकिन जब ये काम आपको करना है तो इसके लिए आपको तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, और खाने पीने में आपको एहतियात ज़रूर रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो इस सिलसिले में आपको याद रखनी चाहिए, जैसे पेट भरी हालत में जिमा करना, मुकारिबत करना मना है, गलत है, सेहत को नाकारा करने वाला है, ऐसे ही भूख की हालत में भी ना करें। भूख की हालत में अगर आप करोगे तो जिस्म में वैसे ही एनर्जी की कमी है, और आप एनर्जी और वेस्ट करोगे तो कमज़ोरी जिस्म की और बढ़ जाएगी।
اور اس ذریعے سے جو کمزوری پیدا ہوگی وہ عام کمزوری نہیں ہے. عام کمزوری کھانا پینا کرنے سے، بھر پیٹ کھا لینے سے 2-4 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ سیکس کی جو کمزوری ہوتی ہے یہ کمزوری 2-4 گھنٹے میں پوری نہیں ہوتی. لہذا یاد رکھیں، کبھی بھی بھوکے پیٹ آپ کہیں باہر سے آئے ہیں، بھوک لگ رہی ہے شدت کی، لیکن آپ اس بھوک کو جس میں کھانا پینا کیا جاتا ہے اس کو درکنار کر کے دوسری بھوک مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ مناسب نہیں ہے. اس سے آپ کو بہت ہانی پہنچنی ہے. اس سے بچانے کے لیے آپ پہلے کچھ کھا لیجئے، ہلکا پھلکا کھا لیجئے، 2-2.5 گھنٹے گزر جانے دیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ مقاربت کے لیے تیار ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کھانا کھایا تھا آپ نے، آپ بھوکے بھی نہیں ہیں، ابھی نہیں کھایا، لیکن تکان بے انتہا ہے، آپ سفر کر کے آئے ہیں اور تکان کے مارے تمام بدن چور ہو رہا ہے. ایسے میں آپ مزید جسم کو بے جان نہ کریں، تکان کی حالت میں مقاربت نہ کریں کبھی بھی، بلکہ سو جائیں، آرام کر لیں. آپ کے جسم میں جو شکتیاں، انرجی جو کم ہو گئی ہے سونے کی وجہ سے آپ کا جسم نارمل ہو جائے گا، وہ طاقتیں آپ کی بحال ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد اب کیا فرق پڑتا ہے؟ 2-4 گھنٹے آرام کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ضد تکان کی حالت میں اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو اعصابی کمزوری کی طرف لے جائے گا. آپ کے اعصاب کمزور ہو جائیں گے. اور کئی بار اگر آپ نے یہ عمل کیا، ایک بار ایسا کر لینے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. آپ کہیں میں نے فلاں وقت کیا تھا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، ایک وقت کر لینے سے کچھ نہیں ہوا، لیکن بار بار اگر یہ عمل دہراتے ہیں آپ تو آپ یاد رکھیے آپ کی نگاہ کمزور ہوگی، ہاضمہ آپ کا خراب ہو جائے گا، راشا پیدا ہو جائے گا ہاتھوں میں، آپ کو کپکپاہٹ شروع ہو جائے گی اور اعصاب آپ کے کمزور ہو جائیں گے، نیند آپ کی کم ہو جائے گی. اور یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑی بیماریاں ہیں. اسی طرح سے کبھی ہم کسی دعوت میں گئے تھے یا کہیں فوڈ پوائزن ہو گیا، الٹی ہو گئی، قے ہو گئی. الٹی اور قے ہو جانے کی وجہ سے طبیعت کافی نڈھال ہو گئی. اب ہم اس سے ابھر گئے ہیں، اب الٹی نہیں ہو رہی ہے، طبیعت بحال ہو گئی ہے. اب ہو گئی تو اب ہم چلے اس کام کے لیے، بالکل غیر مناسب ہے. الٹی اور قے ہو جانے کے بعد جسم میں بہت ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں. جب تک یہ حالت آپ کی اچھی نہ ہو جائے، آپ کی طاقت پھر سے بحال نہ ہو جائے، اور جو تت آپ کے نکل گئے ہیں الٹی کے ذریعے وہ آپ کے جسم میں دوبارہ پورے نہ ہو جائیں، تب تک آپ مقاربت نہ کریں، جمع نہ کریں، ورنہ یہ آپ کو نقصان دے گا. اسی طرح سے کوئی واقعہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ حزن و ملال میں، رنج اور تکلیف میں ہیں، طبیعت نشاط میں نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے ماحول تھا یا بیوی نے کہا یا کچھ ہوا، دماغ میں آیا لاؤ یہ کام کر لیں، ہرگز نہیں. بہت زیادہ رنج کی حالت میں اور بہت زیادہ خوشی کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ کام اعتدال کی حالت میں کرنا چاہیے. کھانا کھایا، ہضم ہو گیا، سفر سے آئے تھے، تکان دور ہو گئی، الٹی قے ہوئی تھی لیکن بدن میں دوبارہ انرجی آ گئی، اب آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو بہت زیادہ حزن و رنج کی حالت میں یا بہت زیادہ خوشی کی حالت میں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے آپ کو بتلایا کہ آپ مقاربت نہ کریں جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو، یا آپ خالی پیٹ ہوں، یا آپ کو بہت تکان ہو رہی ہو، آپ کو قے یا الٹی ہوئی ہو. تو پھر کس وقت کریں؟ جواب ہے جب کھانا ہضم ہو چکا ہو، طبیعت اعتدال پر ہو اور رات کا ایک حصہ گزر چکا ہو. یہ وقت ہے مقاربت کا، ملنے کا، اچھا، بہتر، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی.
اور اگر اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں کوئی اولاد دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی رات کے ابتدائی حصے میں مقاربت کرنے سے کئی طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایسے ہی دن میں بھی اگر کوئی موقع ایسا ملتا ہے تو ان چیزوں کا دھیان رکھ کر ملا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتی میں تم جس وقت جیسے چاہو آ سکتے ہو. لیکن ایک لمبے تجربے سے جو چیز ہمیں حاصل ہوئی، جیسے کسان ہر وقت اپنی کھیتی میں کوئی بھی بیج نہیں ڈال دیتا اور نہ کوئی فصل بونے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کھیت جوتنے کے اوقات الگ ہیں، پانی دینے کے الگ ہیں، بیج ڈالنے کے الگ ہیں، کھیتی کاٹنے کے الگ ہیں، ہر ایک چیز کا اپنا وقت ہے. تو جب اس کو ہم ایک مناسب وقت میں کریں گے تو یہ ہمارے لیے اچھا اور بہترین پھل لے کر آئے گی. لیکن ہم الٹپ ہر چیز کریں گے، جب جتائی نہیں کرنی چاہیے جب جتائی کر دی، جب بیج نہیں ڈالنا چاہیے جب بیج ڈال دیا، جب نرائی نہیں کرنی چاہیے جب نرائی کر دی، تو فصل اچھی نہیں آئے گی اور ہماری محنت ضائع چلی جائے گی. ہماری محنت کم ہو اور نتیجہ بہتر اور اچھا آئے، کوشش انسان کو اسی بات کی کرنی چاہیے. تو آپ کھانا ہضم ہو چکا ہو، تکان دور ہو چکی ہو، اس وقت کسی طرح کی پریشانی اور الجھن نہیں ہے، اعتدال کی آپ حالت میں ہیں، رات کا آخری حصہ ہے. اب ایسے میں آپ مقاربت کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. کیسہ منی بھرا ہوا ہو، طبیعت جوش پر ہو، طبیعت اس کا مطالبہ کر رہی ہو، تو ایسے میں ملنے سے کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ طبیعت کو فرحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے اور اس سے نقصان کچھ نہیں ہوتا. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو باتیں آپ کو ذکر کی گئیں، اسی سے متعلق اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید اور باتیں رکھیں گے. تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي